بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المائدہ نام اس سورہ کا نام 15ویں رکوع کی آیت کے لفظ مائدہ سے ماخوذ ہے۔ قرآن کی بیشتر سورتوں کے ناموں کی طرح اس نام کو بھی سورہ کے موضوع سے کوئی خاص تعلق نہیں، محض دوسری سورتوں سے ممیز کرنے کے لیے اسے علامت کے طور پر اختیار کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول سورہ کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے اور روایات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے اواخر یا 7 ہجری کے اوائل میں نازل ہوئی ہے۔ ذی قعدہ 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے، مگر کفار قریش نے عداوت کے جوش میں عرب کی قدیم ترین مذہبی روایات کے خلاف آپ کو عمرہ نہ کرنے دیا اور بڑی رد و قد کے بعد یہ بات قبول کی کہ آئندہ سال آپ زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس موقع پر ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو ایک طرف تو زیارت کعبہ کے لیے سفر کے آداب بتائے جائیں تاکہ آئندہ سال عمرے کا سفر پوری اسلامی شان کے ساتھ ہو سکے، اور دوسری طرف انہیں تاکید دی جائے کہ دشمن کافروں نے ان کو عمرے سے روک کر جو زیادتی کی ہے اس کے جواب میں وہ خود کوئی ناروا زیادتی نہ کرے، اس لیے کہ بہت سے کافر قبیلوں کے حج کا راستہ اسلامی مقبوضات سے گزرتا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ ممکن تھا کہ جس طرح انہیں زیارت کعبہ سے روکا گیا ہے اسی طرح وہ بھی ان کو روک دے۔ یہی تقریب ہے اس تمہیدی تقریر کی جس سے اس سورہ کا آغاز ہوا ہے۔ آگے چل کر 13ویں رکوع میں پھر اسی مسئلے کو چھیڑا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلے رکوع سے 14ویں رکوع تک ایک ہی سلسلہ تقریر چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے مضامین اس سورہ میں ہم کو ملتے ہیں وہ بھی سب کے سب اسی دور کے معلوم ہوتے ہیں۔ بیان کے تسلسل سے غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ پوری سورت ایک ہی خطبے پر مشتمل ہے جو بیک وقت نازل ہوا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ متفرق طور پر اس کی بعض آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہو اور مضمون کی مناسبت سے ان کو اس سورہ میں مختلف مقامات پر پیوست کر دیا گیا ہو، لیکن سلسلہ بیان میں کہیں کوئی خفیف سا خلا بھی محسوس نہیں ہوتا جس سے یہ قیاس کیا جا سکے کہ یہ سورہ 2 یا 3 خطبوں کا مجموعہ ہے۔ شان نزول سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے زمانہ نزول سے اس سورہ کے نزول تک پہنچتے پہنچتے حالات میں بہت بڑا تغیر واقع ہو چکا تھا۔ یا تو وہ وقت تھا کہ جنگ احد کے صدمے نے مسلمانوں کے لیے مدینے کے قریبی ماحول کو بھی پرخطر بنا دیا تھا، یا اب یہ وقت آ گیا کہ عرب میں اسلام ایک ناقابل شکست طاقت نظر آنے لگا اور اسلامی ریاست ایک طرف نجد تک، دوسری طرف حدود شام تک، تیسری طرف ساحل بحر احمر تک اور چوتھی طرف مکہ کے قریب تک پھیل گئی۔ احد میں جو زخم مسلمانوں نے کھایا تھا وہ ان کی ہمتیں توڑنے کی بجائے ان کے عزم کے لیے ایک اور تازیانہ ثابت ہوا۔ وہ زخمی شیر کی طرح بکھر کر اٹھے اور 3 سال کی مدت میں انہوں نے نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ان کی مسلسل جدوجہد اور سرفروشیوں کا ثمرہ یہ تھا کہ مدینے کے چاروں طرف 150-200 میل تک تمام مخالف قبائل کا زور ٹوٹ گیا۔ مدینے پر جو یہودی خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا تھا اس کا ہمیشہ کے لیے استحصال ہو گیا، اور حجاز میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں یہودی آباد تھے سب مدینے کی حکومت کے باز گزار بن گئے۔ اسلام کو دبانے کے لیے قریش نے آخری کوشش غزوہ خندق کے موقع پر کی اور اس میں وہ سخت ناکام ہوئے۔ اس کے بعد اہل عرب کو اس امر میں کچھ شک نہ رہا کہ اسلام کی یہ تحریک اب کسی کے مٹائے نہیں مٹ سکتی۔ اب اسلام محض ایک عقیدہ و مسلک ہی نہ تھا جس کی حکمرانی صرف دلوں اور دماغوں تک محدود ہو، بلکہ وہ ایک ریاست بھی تھا جس کی حکمرانی عملاً اپنے حدود میں رہنے والے تمام لوگوں کی زندگی پر محیط تھی۔ اب مسلمان اس طاقت کے مالک ہو چکے تھے کہ جس مسلک پر وہ ایمان لائے تھے بے روک ٹوک اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور اس کے سوا کسی دوسرے عقیدہ و مسلک یا قانون کو اپنے دائرہ حیات میں دخل انداز نہ ہونے دیں۔ پھر ان چند برسوں میں اسلامی اصول اور نقطۂ نظر کے مطابق مسلمانوں کی اپنی ایک مستقل تہذیب بن چکی تھی جو زندگی کی تمام تفصیلات میں دوسروں سے الگ اپنی ایک امتیازی شان رکھتی تھی۔ اخلاق، معاشرت، تمدن، ہر چیز میں اب مسلمان غیر مسلموں سے بالکل ممیز تھے۔ تمام اسلامی مقبوضات میں مساجد اور نماز باجماعت کا نظم قائم ہو گیا تھا۔
हर बस्ती और हर कबीले में इमाम मुकर्रर थे। इस्लामी कवानीन दीवानी और फौजदारी बड़ी हद तक तफसील के साथ बन चुके थे और अपनी अदालतों के जरिए से नाफिज किए जा रहे थे। लेन देन और खरीदो फरोख्त के पुराने मामलात बंद और नए इस्लाह शुदा तरीके राइज हो चुके थे। विरासत का मुस्तकिल ज़ाब्ता बन गया था। निकाह और तलाक के कवानीन, पर्दा शरई और इस्तेज़ान के अहकाम और ज़िना और क़ज़ब की सज़ाएं जारी होने से मुसलमानों की माशरती ज़िंदगी एक ख़ास सांचे में ढल गई थी। मुसलमानों की नशस्त व बर्खास्त, बोल चाल, खाने पीने, वज़ाक़ता और रहने सहने के तरीक़े तक अपनी एक मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर चुके थे। इस्लामी ज़िंदगी की ऐसी मुकम्मल सूरत गिरी हो जाने के बाद गैर मुस्लिम दुनिया इस तरफ से कतई मायूस हो चुकी थी कि ये लोग जिनका अपना एक अलग तमद्दुन बन चुका है फिर कभी उनमें आ मिलेंगे। सुलह हुदैबिया से पहले तक मुसलमानों के रास्ते में एक बड़ी रुकावट ये थी कि वो कुफ्फार कुरैश के साथ एक मुसलसल कशमकश में उलझे हुए थे और उन्हें अपनी दावत का दायरा वसी करने की मोहलत न मिलती थी। इस रुकावट को हुदैबिया की ज़ाहिरी शिकस्त और हकीकी फतह ने दूर कर दिया। इससे उनको न सिर्फ ये कि अपनी रियासत के हुदूद में अमन मुयस्सर आ गया, बल्कि इतनी मोहलत भी मिल गई कि गिरदो पेश के इलाकों में इस्लाम की दावत को लेकर फैल जाए। चुनाचे इसका इफ्तिताह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान, रोम, मिस्र और अरब के बादशाहों और रईसों को खुतूत लिखे। अल-माइदा नाम इस सूरा का नाम 15वें रुकू की आयत के लफ्ज़ माइदा से माखूज़ है। कुरान की बेशतर सूरतों के नामों की तरह इस नाम को भी सूरा के मौजू से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं, महज दूसरी सूरतों से मुमय्यज़ करने के लिए इसे अलामत के तौर पर इख्तियार किया गया है। ज़माना-ए नुज़ूल सूरा के मज़ामीन से ज़ाहिर होता है और रिवायात से इसकी तस्दीक होती है कि ये सुलह हुदैबिया के बाद 6 हिजरी के अवाखिर या 7 हिजरी के अवाइल में नाज़िल हुई है। ज़ीक़ाद 6 हिजरी का वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 मुसलमानों के साथ उम्रा अदा करने के लिए मक्का तशरीफ़ ले गए, मगर कुफ़ार कुरैश ने अदावत के जोश में अरब की कदीम तरीन मजहबी रिवायात के खिलाफ आपको उम्रा न करने दिया और बड़ी रद्दोकट के बाद ये बात कबूल की कि आइंदा साल आप ज़ियारत के लिए आ सकते हैं। इस मौके पर ज़रूरत पेश आई कि मुसलमानों को एक तरफ तो ज़ियारत काबा के लिए सफ़र के आदाब बताए जाएं ताकि आइंदा साल उम्रे का सफ़र पूरी इस्लामी शान के साथ हो सके, और दूसरी तरफ उन्हें ताकीद की जाए कि दुश्मन काफिरों ने उनको उम्रे से रोककर जो ज़्यादती की है उसके जवाब में वो खुद कोई नारवा ज़्यादती न करे। इसलिए कि बहुत से काफिर कबीलों के हज का रास्ता इस्लामी मकबूजात से गुजरता था और मुसलमानों के लिए ये मुमकिन था कि जिस तरह उन्हें ज़ियारत काबा से रोका गया है उसी तरह वो भी उनको रोक दें। यही तकरीब है उस तमहीदी तकरीर की जिससे इस सूरा का आगाज हुआ है। आगे चलकर 13वें रुकू में फिर इसी मसले को छेड़ा गया है, जो इस बात का सबूत है कि पहले रुकू से 14वें रुकू तक एक ही सिलसिला तकरीर चल रहा है। इसके अलावा जो दूसरे मज़ामीन इस सूरा में हमको मिलते हैं वो भी सब के सब इसी दौर के मालूम होते हैं। बयान के तसलसल से गालिब गुमान यही होता है कि ये पूरी सूरत एक ही खुतबे पर मुश्तमिल है जो बैत वक्त नाज़िल हुआ होगा। हो सकता है कि मुतफर्रिद तौर पर इसकी बाज़ आयतें बाद में नाज़िल हुई हो और मज़मून की मुनासिबत से उनको इस सूरा में मुख्तलिफ मकामात पर पेवस्त कर दिया गया हो, लेकिन सिलसिला बयान में कहीं कोई खफीफ सा खला भी महसूस नहीं होता जिससे ये कियास किया जा सके कि ये सूरा 2 या 3 खुतबों का मजमुआ है। शान नुज़ूल सूरह आले इमरान और सूरह निसा के ज़माने नुज़ूल से इस सूरा के नुज़ूल तक पहुँचते पहुँचते हालात में बहुत बड़ा तफ़य्युर वाक़ हो चुका था। या तो वो वक्त था कि जंग उहद के सदमे ने मुसलमानों के लिए मदीने के करीबी माहौल को भी पुरखतर बना दिया था, या अब ये वक्त आ गया कि अरब में इस्लाम एक नाकाबिल शिकस्त ताकत नजर आने लगा और इस्लामी रियासत एक तरफ नजद तक, दूसरी तरफ हुदूद शाम तक, तीसरी तरफ साहिल बहर अहमद तक और चौथी तरफ मक्का के करीब तक फैल गई। उहद में जो जख्म मुसलमानों ने खाया था
وہ ان کی ہمتیں توڑنے کے بجائے ان کے عزم کے لیے ایک اور تازیانہ ثابت ہوا۔ وہ زخمی شیر کی طرح بپھر کر اٹھے اور 3 سال کی مدت میں انہوں نے نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ان کی مسلسل جدوجہد اور سرفروشیوں کا ثمرہ یہ تھا کہ مدینے کے چاروں طرف 150-200 میل تک تمام مخالف قبائل کا زور ٹوٹ گیا۔ مدینے پر جو یہودی خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا تھا، اس کا ہمیشہ کے لیے استحصال ہو گیا، اور حجاز میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں یہودی آباد تھے، سب مدینے کی حکومت کے باعث گزار بن گئے۔ اسلام کو دبانے کے لیے قریش نے آخری کوشش غزوہ خندق کے موقع پر کی، اور اس میں وہ سخت ناکام ہوئے۔ اس کے بعد اہل عرب کو اس امر میں کچھ شک نہ رہا کہ اسلام کی یہ تحریک اب کسی کے مٹائے نہیں مٹ سکتی۔ اب اسلام محض ایک عقیدہ و مسلک ہی نہ تھا جس کی حکمرانی صرف دلوں اور دماغوں تک محدود ہو، بلکہ وہ ایک ریاست بھی تھا جس کی حکمرانی عملاً اپنے حدود میں رہنے والے تمام لوگوں کی زندگی پر محیط تھی۔ اب مسلمان اس طاقت کے مالک ہو چکے تھے کہ جس مسلک پر وہ ایمان لائے تھے، بے روک ٹوک اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور اس کے سوا کسی دوسرے عقیدہ و مسلک یا قانون کو اپنے دائرہ حیات میں دخل انداز نہ ہونے دیں۔ پھر ان چند برسوں میں اسلامی اصول اور نقطۂ نظر کے مطابق مسلمانوں کی اپنی ایک مستقل تہذیب بن چکی تھی، جو زندگی کی تمام تفصیلات میں دوسروں سے الگ اپنی ایک امتیازی شان رکھتی تھی۔ اخلاق، معاشرت، تمدن، ہر چیز میں اب مسلمان غیر مسلموں سے بالکل ممیز تھے۔ تمام اسلامی مقبوضات میں مساجد اور نماز باجماعت کا نظم قائم ہو گیا تھا۔ ہر بستی اور ہر قبیلے میں امام مقرر تھے۔ اسلامی قوانین دیوانی و فوجداری بڑی حد تک تفصیل کے ساتھ بن چکے تھے اور اپنی عدالتوں کے ذریعے سے نافذ کیے جا رہے تھے۔ لین دین اور خرید و فروخت کے پرانے معاملات بند اور نئے اصلاح شدہ طریقے رائج ہو چکے تھے۔ وراثت کا مستقل ضابطہ بن گیا تھا۔ نکاح اور طلاق کے قوانین، پردہ شرعی اور استئذان کے احکام اور زنا و غضب کی سزائیں جاری ہونے سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی ایک خاص سانچے میں ڈھل گئی تھی۔ مسلمانوں کے نشست و برخاست، بول چال، کھانے پینے، وضاقتہ اور رہنے سہنے کے طریقے تک اپنی ایک مستقل شکل اختیار کر چکے تھے۔ اسلامی زندگی کی ایسی مکمل صورت گری ہو جانے کے بعد غیر مسلم دنیا اس طرف سے قطعی مایوس ہو چکی تھی کہ یہ لوگ جن کا اپنا ایک الگ تمدن بن چکا ہے پھر کبھی ان میں آ ملیں گے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے تک مسلمانوں کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ کفار قریش کے ساتھ ایک مسلسل کشمکش میں الجھے ہوئے تھے اور انہیں اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کرنے کی مہلت نہ ملتی تھی۔ اس رکاوٹ کو حدیبیہ کی ظاہری شکست اور حقیقی فتح نے دور کر دیا۔ اس سے ان کو نہ صرف یہ کہ اپنی ریاست کے حدود میں امن میسر آ دیا، بلکہ اتنی مہلت بھی مل گئی کہ گرد و پیش کے علاقوں میں اسلام کی دعوت کو لے کر پھیل جائے۔ چنانچہ اس کا افتتاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران، روم، مصر اور عرب کے بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھ کر کیا، اور اس کے ساتھ ہی قبیلوں اور قوموں میں مسلمانوں کے داعی خدا کے بندوں کو اس کے دین کی طرف بلانے کے لیے پھیل گئے۔ مباحث: یہ حالات تھے جب سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ یہ سورہ حسب ذیل 3 بڑے بڑے مضامین پر مشتمل ہے۔ ایک، مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکام و ہدایات۔ اس سلسلے میں سفر حج کے آداب مقرر کیے گئے، شاعر اللہ کے احترام اور زائرین کعبہ سے عدم تعرض کا حکم دیا گیا، کھانے پینے کی چیزوں میں حرام و حلال کے قطعی حدود قائم کیے گئے، اور دور جاہلیت کی خود ساختہ بندشوں کو توڑ دیا گیا۔ اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی۔ وضو اور غسل اور تیمم کے قاعدے مقرر کیے گئے۔ بغاوت اور فساد اور سرقہ کی سزائیں معین کی گئی۔ شراب اور جوئے کو قطعی حرام کر دیا گیا۔ قسم توڑنے کا کفارہ مقرر کیا گیا، اور قانون شہادت میں مزید چند دفعات کا اضافہ کیا گیا۔ 2، مسلمانوں کو نصیحت۔ اب چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی جس کا نشہ قوموں کے لیے اکثر گمراہی کا سبب بنتا رہا ہے۔ مظلومی کا دور خاتمے پر تھا، اور اس سے زیادہ سخت آزمائش کے دور میں وہ قدم رکھ رہے تھے۔ اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں، اپنے پیش رو اہل کتاب کی روش سے بچیں،
اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے احکام کی پیروی کا جو عہد انہوں نے کیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں اور یہود و نصارہ کی طرح اس کو توڑ کر اس انجام سے دوچار نہ ہو جس سے وہ دوچار ہوئے۔ اپنے جملہ معاملات کے فیصلوں میں کتاب الہی کے پابند رہے اور منافقت کی روش سے اجتناب کرے۔ 3. یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت۔ یہودیوں کا زور اب ٹوٹ چکا تھا اور شمالی عرب کی تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے زیر نگین آ گئی تھی۔ اس موقع پر ان کو ایک بار پھر ان کے غلط رویے پر متنبہ کیا گیا ہے اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ نیز کیونکہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے عرب اور متصل ممالک کی قوموں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کا موقع نکل آیا تھا، اس لیے عیسائیوں کو بھی تفصیل کے ساتھ خطاب کر کے ان کے عقائد کی غلطیاں بتائی گئی ہیں اور انہیں نبی عربی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ ہمسایہ ممالک میں سے جو قومیں بت پرست اور مجوسی تھی ان کو براہ راست خطاب نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کی ہدایت کے لیے وہ خطبات کافی تھے جو ان کے ہم مسلک مشرکین عرب کو خطاب کرتے ہوئے مکے میں نازل ہو چکے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اور اس کے ساتھ ہی قبیلوں اور قوموں میں مسلمانوں کے داعی خدا کے بندوں کو اس کے دین کی طرف بلانے کے لیے پھیل گئے۔ مباحث۔ یہ حالات تھے جب سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ یہ سورہ حسب ذیل 3 بڑے بڑے مضامین پر مشتمل ہے۔ ایک، مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکام و ہدایات۔ اس سلسلے میں سفر حج کے آداب مقرر کیے گئے، شاعر اللہ کے احترام اور زائرین کعبہ سے عدم تعرض کا حکم دیا گیا، کھانے پینے کی چیزوں میں حرام و حلال کے قطعی حدود قائم کیے گئے اور دور جاہلیت کی خود ساختہ بندشوں کو توڑ دیا گیا۔ اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، وضو اور غسل اور تیمم کے قاعدے مقرر کیے گئے، بغاوت اور فساد اور سرقت کی سزائیں معین کی گئیں، شراب اور جوئے کو قطعی حرام کر دیا گیا، قسم توڑنے کا کفارہ مقرر کیا گیا اور قانون شہادت میں مزید چند دفعات کا اضافہ کیا گیا۔ 2. مسلمانوں کو نصیحت۔ اب چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی جس کا نشہ قوموں کے لیے اکثر گمراہی کا سبب بنتا رہا ہے۔ مظلومی کا دور خاتمے پر تھا اور اس سے زیادہ سخت آزمائش کے دور میں وہ قدم رکھ رہے تھے، اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں، اپنے پیش رو اہل کتاب کی روش سے بچیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے احکام کی پیروی کا جو عہد انہوں نے کیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں اور یہود و نصارہ کی طرح اس کو توڑ کر اس انجام سے دوچار نہ ہو جس سے وہ دوچار ہوئے۔ اپنے جملہ معاملات کے فیصلوں میں کتاب الہی کے پابند رہے اور منافقت کی روش سے اجتناب کرے۔ 3. یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت۔ یہودیوں کا زور اب ٹوٹ چکا تھا اور شمالی عرب کی تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے زیر نگین آ گئی تھیں۔ اس موقع پر ان کو ایک بار پھر ان کے غلط رویے پر متنبہ کیا گیا ہے اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ نیز چونکہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے عرب اور متصل ممالک کی قوموں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کا موقع نکل آیا تھا، اس لیے عیسائیوں کو بھی تفصیل کے ساتھ خطاب کر کے ان کے عقائد کی غلطیاں بتائی گئی ہیں اور انہیں نبی عربی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ ہمسایہ ممالک میں سے جو قومیں بت پرست اور مجوسی تھیں ان کو براہ راست خطاب نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کی ہدایت کے لیے وہ خطبات کافی تھے جو ان کے ہم مسلک مشرکین عرب کو خطاب کرتے ہوئے مکے میں نازل ہو چکے تھے۔